نبی کریم علیہ السلام نے ان 10 دنوں میں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے حکم دیا ہے کہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو کٹوا لو، اپنے ناخن اور اپنے بال کٹوا لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ، کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنا چاہے، فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، تو اس کو چاہیے کہ پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ تو وہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے۔ تو ذوالحجہ سے پہلے اپنے بال کٹوانا چاہیں، ناخن کاٹنا چاہیں، یہ اس کے لیے حکم ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں جو کہ صحیح ترین روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے روز خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا امرت بیوم الاضحیٰ عیدا، اللہ نے مجھے یوم الاضحی یا عید الاضحیٰ جو ہے قربانی کے دن اللہ نے مجھے خوشی کے طور پہ عید کرنے کا حکم دیا ہے۔ جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامتی، یہ عید کا دن اللہ نے میری اس امت کے لیے خوشی کا دن رکھ دیا ہے۔ قال الرجل، اب قربانی کا دن تھا تو ایک آدمی کہنے لگا ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی، اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ میرے پاس قربانی کا جانور تو کوئی نہیں ہے مگر ایک ہی جانور ہے جو دودھ دینے والا جانور ہے، دودھ دینے والا جو جانور ہے وہ میرے پاس ہے، افاضحی بہا، کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا اس کو قربان نہ کرو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اس صحابی کے پاس یہ ایک ہی جانور ہے جس سے ان کے بچوں کا گزر بسر ہو رہا ہے، دودھ پیتے ہیں اس کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو روک دیا کہ اس کو قربان نہ کرو۔ ولیکن آپ نے فرمایا تأخذ من شعرک و اظفارک و تقص شاربک، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اب اپنے بال کٹوا دو، اپنے ناخن بھی کٹوا دو، اپنی مونچھیں بھی کٹوا دو۔ فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک تمہیں قربانی کا پورا اجر کا مستحق بنا دے گا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس صحابی نے قربانی کرنی نہیں تھی، یا ظاہری بات ہے ابھی پوچھ رہے ہیں نا، ایک ہی جانور ہے ان کے پاس، تو انہوں نے اپنے بالوں کو چھوڑا ہوا تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے قربانی تو نہیں کرنی، اپنے بالوں کو کٹوا دو، تمہیں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا پورا ثواب عطا کریں گے۔ اسی حدیث پاک سے، یہ سنن ابو داؤد شریف کی 2799 نمبر روایت ہے، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی نہیں بھی کرنی اور وہ ان 10 دنوں میں اپنے بالوں کو نہیں کاٹتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔